وہ جو عام آدمی کی بات کی ہے، اس پہ میں دلی کے لوگوں کو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کھرب پتیوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو ریلیف دیں گے. دیا ہے نا اس نے آتے ہی پروٹوکول کی، اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں. سرکاری رہائش نہیں، ٹھیک، سرکاری رہائش کا اس نے نہیں، ساتھ اس نے کوارٹر لے لیا ہے کہ آنے جانے میں میرا وقت ضائع نہ ہو. پانی، بجلی، امیجیٹ ریلیف لوگوں کے لیے. انتخابی نشان پہ اچھا، انتخابی نشان دیکھو ان کا جھاڑو. یہ مینٹیلٹی ہے. میں انڈینز کو ونس اگین مبارکباد، بالکل مبارکباد، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستانیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ چیلنج ایسے قبول کرو. وہ اپنے عام لوگوں کو آگے لائے ہیں، تم بھی اپنے عام لوگوں کو آگے لاؤ. یہ 4.5 بلینز ہیں، ڈالرز نہیں ہیں. کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے نا، ہم اربوں خربوں سے تو ہمارے ہاں بات ہی کام نہیں ہوتی نا، مال جو کمانے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے یہ اس پہ مشن پہ وہ 4.5 بلین روپیز ہے. ہمارے یہاں 27 کلومیٹر کی یہاں پہ میٹرو بنتی ہے، 60 ارب روپے کے قریب خرچہ آتا ہے اس پہ. ذرا نوٹ فرمائیے، انڈینز نے یہاں سے اپنے مارس تک گئے ہیں صرف 4.5 بلین روپیز تک. ہم ایک 27 کلومیٹر کی بس سروس شروع کرتے ہیں 30 ارب روپے سے کام کی نہیں ہوتی. ذرا اندازہ کر لیں کہاں سے شروع ہے. ابھی میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا. انٹرسٹنگ فگرز ہیں کہ وہاں انڈین کے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک چرچ تھا اس کا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ویسے پڑا ہوتا ابیڈن چرچ تھا، اس کے قریب انہوں نے بغیر کسی جگہ کے وہاں سے لانچنگ پیڈ پہ کام شروع کیا انہوں نے، انڈینز نے. اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ ان کے اسپیس سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے اس کو کم سے کم لاگت میں، اور بڑا یہ نریندر مودی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا اور بات بھی کی ہے. نہیں، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کہا ہے یہ انڈیا نے، امریکنز نے جب اس کو شروع کیا تھا، جو امریکن کا اسپیس کا تھا، وہ $670 ملین خرچہ آیا تھا امریکنز کا اسی پروگرام پہ. $670 ملین. ان کا صرف اور صرف 4.5 بلین روپیز آیا ہے. اور اس نے کہا ہے، نریندر مودی صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے اوپر تانے مار رہے ہیں، قاضی صاحب آج ہوتے تو خیر ان کے بخیے اکھاڑتے اور بتاتے کہ انڈیا کی غربت کہاں کھڑی ہے، دوسرے مسائل کھڑے. قاضی صاحب آج پیسے لگا رہے ہیں، آج بچ گئے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ اس نے کامنٹ کیا ہے یہ نریندر مودی نے. انہوں نے کہا ہمارے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ خرچہ کر دیا، انڈیا میں غربت ہے، بلا بلا اور ایشوز ہیں، ہم مارس پہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہالی ووڈ کی فلم بنی تھی گریوٹی، جس کو آسکر پہ ملے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں گریوٹی فلم بنانے پہ $100 ملین لگے ہیں. ہم نے $74 ملین میں یہ پورا پلان ہم نے آ کے کمپلیٹ کیا ہے. اندازہ کریں، ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے گریوٹی، وہ $100 ملین میں بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے صرف $74 ملین میں ہمارے سائنٹسٹ نے کیا ہے. ہمارے لیے یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ہمارا لیڈر جو ہے وہ مال کمانے سے، میٹرو بسز ٹرینیں کمانے سے، کوئی مال پانی کمانے سے کوئی ان کو فرصت ملے تو قوم کو ذرا اس طرف لے کے جائیں، کوئی یوتھ کو اس طرف لے کے جائیں، کوئی انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں، اسپیس میں کریں، ٹیکنالوجی میں کریں، آئی ٹی میں کریں، کچھ اور اچھے کام ہیں ان کے ساتھ کریں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں. بہرحال بھارت کو، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے سائنٹسٹ کو، ان کو لوگوں کو تو میرا خیال میں مبارکباد دینی چاہیے، اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ملک ہے انہوں نے بیٹھ کے کمپیٹ کیا ہے اور اتنے کم سے کم خرچے میں وہ مارس تک پہلی دفعہ پہنچے. آگے بڑھ. اسی طرح ایک اور امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس نے جو بھارت کی خلائی مہم ہے اس کے بارے میں ایک کارٹون شائع کیا. کسی شخصیت کی توہین نہیں کی، بلکہ جو بھارت کا اسپیس پروگرام ہے اس پر طنز کیا اور اس میں دکھایا کہ وہ اپنی گائے کے ساتھ جو ہیں اب خلا میں دستک دے رہے ہیں. تو اس پر بھی بھارت نے احتجاج کیا اور نیو یارک ٹائمز نے بھارتی حکومت سے معافی مانگی. نیتن یاہو اور بھارت کی خلائی مہم، اس کے خلاف کارٹون شائع کرنے پہ سنڈے ٹائمز نے اور نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی. لیکن 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ بہت بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں. ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین کی جاتی ہے اور آپ بندے بھی مارتے ہیں پھر بھی کوئی معافی نہیں مانگتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اور بھارتی حکومت نے کوئی بندہ نہیں مارا پھر بھی معافی منگوا لی، کیسے؟ اس پر ہم آج اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کر. ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، نیو یارک ٹائمز اپولوجائزز اوور انڈیاز مارس مشن کارٹون، اور یہ 2014 میں نیو یارک ٹائمز نے معافی مانگی. لیکن نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا اخبار، اس نے انڈیا کے مارس مشن کے خلاف کارٹون چھاپا اور پھر معافی مانگنے میں مجبور ہو گیا. نیو یارک ٹائمز انڈیا کے خلائی مہم کے خلاف کارٹون چھاپ کے معافی مانگتا ہے. انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا، نہ اسرائیل نے بندہ مارا، نہ انڈیا نے بندہ مارا، پھر بھی معافی منگوا لی. ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہم سے کوئی معافی نہیں مانگتا، بار بار توہین کرتے ہیں وہ.
ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، یہاں پر دلی کی ریاست کے جو الیکشن ہوئے وہاں پر کیجریوال نے الیکشن جیتا، عام آدمی پارٹی ان کی، اور ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین جس میں جو کیجریوال ہیں وہ عام آدمیوں سے کر رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے۔ جن لوگوں سے آج جن سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ کیجریوال اس لیے کسی قسم کے پروٹوکول یا سیکیورٹی کے بغیر چلتے ہیں کہ دلی کے عوام ان سے محبت کرتے ہیں، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پوری کریں گے۔ پاکستان میں معاملہ کچھ مختلف ہے، ہمارے ہاں جو حکمرانوں کی سیکیورٹی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی یہ ان کو خطرہ ہے کہ کوئی دہشت گرد حملہ کرے گا، در حقیقت ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر وہ سیکیورٹی کے بغیر چلے جائیں وہ آپ کو جیسے فیصل آباد میں ڈاکوؤں کو شہریوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ پچھلی دفعہ بھی ہاکی نہیں جا سکی تھی اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں، اور اس دفعہ بھی نہیں جا سکی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں بڑو پنجاب اور کھیلو پنجاب، اور جو تمانچہ مارا گیا ہمیں بھارت والا ذرا بتائیے۔ وہ بھارت نے خط لکھا ہے، اب خط میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یقین کریں دل چاہتا ہے کہ بندہ روئے یا ہنسے یا چیخے یا چلائے یا کیا کرے، یا یہ خط پھاڑ دے یا یہ نظام پھاڑ کے پھینک دے جس میں صرف امیروں کے لیے اور امیر کھیلوں کے لیے گنجائش رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاکی فیڈریشن آپ کی حالت زار پہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، پاکستان کی حکومت آپ کو پیسے نہیں دیتی، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ شاید پاکستان کے حکمرانوں کو اس خط سے ندامت اور وہ ہاکی پہ توجہ دیں اور پاکستان کے قومی کھیل کو بھارت کے جوتوں میں پڑے ہوئے اس خط کے ذریعے سے ملنے والے چند ٹکے ادھر دیکھنے کی بجائے اپنے فنڈ میں سے میٹرو کا ایک کھمبا دے دیں، اور ہم میٹرو کا ایک کھمبا۔ یہ لیکن یہ بہت فار فیچڈ ہے، یہ سازش ہے، بلانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ مسلمان مدتوں سے یہی پیٹے جا رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے، تم بھی کر لو۔ سازش کرنا ایک ذہین آدمی کا، اور ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ یار اندازہ لگاؤ جس ملک کی آبادی بھوکی مر رہی ہے، پینے کا صاف پانی دا بیسک نیسیسٹی وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ ملک یہ کلیم کر رہا ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یار خدا کا خوف کرو۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ میں باکسنگ شروع کر دوں اور جو ورلڈ چیمپئن ہے، جو وہ پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں جو باکسنگ کا ہوتا ہے، میں کہوں وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے کہ ہیں حسن نثار نے پریکٹس شروع کر دی، کیا فضول بات ہے۔ اچھا لیکن بلے آپ کے ہے کچھ نہیں، بددیانت بے ایمان لوگ ہیں، آپ کے سوئس بینکس میں پیسے، آپ کی جائیدادیں اولادیں باہر، پرفارمنس آپ کی زیرو۔ انڈیا کی آج ہم کیمپینز دیکھیں وہاں پہ ہم سے زیادہ صوبے ہیں، 120 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انکریڈیبل انڈیا یا شائننگ انڈیا کا جو ایک فلسفہ انہوں نے فلوٹ کیا ہے اس میں زیادہ نہیں تو کچھ لوگ تو اس پہ بلیو کرتے ہیں اور بڑا دل و جان سے بلیو کرتے ہیں، ایک نیشنلزم ہے۔ ہم اس طرح کیوں نہیں ویو کر پائے اپنی قوم کو، ایک ساتھ پرو کیوں نہیں پائے؟ وہاں پہ آپ کچھ بھی کہیں، انڈیا میں میرٹوکریسی پہ ان کا ایک بلیف ہے، ان کو لگتا ہے کہ جی کوئی بھی شخص اگر آگے بڑھے گا میرٹ پہ بڑھے گا۔ ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے پہلے کالر نے بھی یہی بات کہی کہ جی ہماری لیڈرشپ کرپٹ ہے، تو آپ کا تو پہلے ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہیں سے شروع ہو جائے۔ عام آدمی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح پر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ یہ سب کچھ عوام کا پیسہ ہے۔ انہوں نے یہ پکچر بھی بھیجی ہے، اگر میں یہ دکھاؤں۔ جو مجھے تو ہندی نہیں آتی جی یہ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ٹرانسلیشن بھیجی تھی۔ ہاں وہ کیا ہے؟ اس پہ یہ تھی کہ نیم نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ عوام کے پیسوں سے بنایا گیا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ان کو، یعنی شرم نہیں آتی، اپنے نام تھوبڑے، اپنے نام اور توبڑے۔ یہ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں ان کی تربیت کہاں ہوئی ہے، انہیں کوئی گریس نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری۔ حالانکہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، یہ عام آدمی پارٹی جو دلی میں جیتی ہے، ہاں جی یہی ہونا چاہیے بھائی، پیسہ ہمارا ہے، کرنے والا کوئی ہے، ڈیزائن کرنے والا کوئی ہے، تو ماما گیری کس چکر میں؟ نیم پلیٹس، نیم پلیٹس، وہ شرم آتی ہے۔ شریف آدمی انڈیا کے پاس اس وقت جو 200 جہاز کی نیوی بنا کے بیٹھا ہے، 2 دن پہلے ایئرکرافٹ کیریئر انہوں نے لانچ کیا ہے، ٹرائلز شروع کیے ہیں، نیوکلیر سبمرین بنا رہا ہے، ایس ایس بی این ان کے پاس ہیں، وہ میزائل کریٹ انہوں نے بنائے ہیں، ابھی 3000 میل والا میزائل بھی ان کے پاس ہے۔ سو دے کین ناٹ اونلی اٹیک پاکستانی کوسٹ، دے کین اٹیک مینی مور پیپل اینڈ دے وانٹ اے فل فلیجڈ ابیلٹی۔ ان کی کوشش ہے سر، ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ اب 2750 مائل کرنے والا میزائل آ گیا ہے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ہم فرسٹ سٹیپ نہیں لے رہے ہیں آرمز ریس میں۔ جی وہ بٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا جو 200 جہاز کی نیوی بنا رہا ہے، صرف یہ وہ ملک بناتا ہے جس کے گلوبل پاور بننے کی کوشش ہو اس کی۔ انڈیا کی ڈریم ہے کہ میں گلوبل پاور بنوں، UN سیکیورٹی کونسل میں بیٹھوں
وہ یار یہ انڈیا سے کمپیئر اپنے مقابلہ کرنا بند کرو. کرنا مقابلہ تو کسی کامیاب تیسری دنیا کے ملک سے کرو جیسے چائنا ہے. وہ کہاں کا اچھا سر اس سے کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو ہے آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ جیسے کیوں نہیں بن سکے, ہم کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا کیوں نہیں بن سکے. بن لیں آپ چائنا تک بھی بن جائیں نا, چائنا کے آدھے بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ذرا اسٹڈی کریں کس طرح کا ہے اس طرف. انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے کرنا ہی ہے مقابلہ, تو میں آج ہی ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سارا ایکسٹراپولیٹ اکنامک پروگریس کی. غور صاحب انہوں نے دنیا کی پہلی سی این جی ٹرین بنا دی ہے انڈیا نے. وہ اپنے کام میں بہت کمپیٹنٹ ہے, ان کو ہمیں سی این جی ٹرین دینے میں کوئی نہیں ہے. تو عام آدمی پارٹی ہم نقل کرنے کے بادشاہ ہیں, ہم اس کی نقل میں یہاں نکل سکتی ہے عام آدمی پارٹی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہمایوں گور نے کہ بابا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوتی. مجھے آپ بتائیں کہ اتنے الیکشن تو میں دیکھ چکا ہوں, میں نے نہیں کبھی سنا کہ فلانے جگہ پہ ہڑتالیں ہو گئی جناب وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. ہندوستان میں لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, کوئی بندوقیں بھی نہیں ہوتی, کوئی ایگزیبیشن آف آٹومیٹک ویپنز بھی نہیں ہوتی, کسی قسم کے وہ بڑے بڑے اور اس کے باوجود کینڈیڈیٹ جو ہار جاتا ہے, اندرا گاندھی ہار گئی. تو میرا مطلب وہ گھارا ہے, کہتے ہیں ہم الیکشن ہار گئے. یہاں ہمارے یہاں تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک مصیبت یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی پارٹی کی لیڈرشپس ہیں, وہ جو مخلوق ہے وہ بھائی ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ عام آدمی میں سے نہیں ہے. تو آپ عام آدمی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کوئی اور بات میرے خیال یہ ہمایوں کو. ہم نے بات کی دہلی میں آج سے بجلی آدھی قیمت پہ ملے گی. صرف یہی نہیں بلکہ پانی بھی تقریباً کافی جس کی بتائی جا رہی ہے, میرے پاس ڈیٹیلز نہیں موجود, سستا کر دیا گیا. بابر صاحب لیکن پاکستان میں ہنوز دلی دورست. اگر لیڈر میں اتنی ہمت ہو کہ وہ بیوروکریسی کو نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں قائد اعظم یا قائد عوام. یہ کہا ہے کہ میں نے جو 50% ٹیرف ہے وہ میں نے بجلی کا اڑا دیا ہے. اس نے نہیں کسی وزیر خزانہ سے پوچھا, نہ کسی سانپ سے وہ ڈرا ہے. کیا بات ہے. ایک دوسرا اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ غریبوں تم سے میں نے وعدہ پورا کر دیا, 400 یونٹ تک جو استعمال کرے گا اس کے لیے 50% ٹیرف اڑ گیا. یعنی سارے غریب مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اس سے اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے. جی بات ہے, لیکن تعریف کرنی پڑے گی یہاں پر انڈین میڈیا کی بھی اور انڈین نیشن کی بھی. جب ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے وہ یک زبان ہو کر بولتے ہیں, اور وہ ان کے اندر جو کمٹمنٹ ہوتی ہے مطلب پاکستان کے خلاف, مجھے وہ کمٹمنٹ پاکستان میں نظر نہیں آتی. ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے انڈینز کے ساتھ وہاں پہ بھی. کہتے ہیں کہ انڈینز کی دن بدن وہاں جو قدر و منزلت بڑھتی جا رہی ہے, پاکستانیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیا وجہ کہ ہندوستان کو زیادہ پذیرائی ملتی, وہی پرابلمز ان کے بھی ہیں, ان کے کیا پولیٹیشین زیادہ سمارٹ ہیں ہمارے سے؟ جیسی آپ کی حرکتیں ہوں گی ویسا ہی آپ کو سلوک سہنا پڑے گا. اچھا, جہاں تک تعلق ہے انڈیا اور پاکستان کا, سٹاک تو بیسیکلی ایک ہی ہے. ایک بنیادی فرق جو بہت ہی آبویس ہے وہ یہ کہ وہاں ڈیموکریسی رہی ہے, وہ بھی گینگ لینڈ ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یا فوج کی حکومت تھی یا پھر فوج کی حکومت تھی. وہ کبھی سٹیئرنگ پہ آ جاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی گیلانی صاحب تم گاڑی چلاؤ, ویل اوور رائڈ, ذرا پیچھے لیٹ کے آرام کر لیں. تو اس طرح اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا آپ کو مدد کرنے کے لیے. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور یہ وہ, ہندوستان کے ساتھ امریکہ کا, امریکہ نے تو یار لکھ کے دے دیا ہے, ٹریٹی سائن کر کے دے دیا ہے, وہ کہہ دیا ہے آپ کو تم یو ڈونٹ کاؤنٹ when it comes to choosing between Pakistan and India, it will always be India for the United States. پھر آپ پوچھتے جاتے ہیں ونڈرنگ کہ یار کیا ہو گیا, کیا ہم ہندوستان کے ساتھ. اوباما 2 دفعے ہندوستان گیا, 1 دفعہ پاکستان کو سوچا بھی نہیں آنے کے لیے. ہندوستان اور ایران جو ہیں وہ بڑی اچھی دوستی ان کی فوج ہوئی ہے. ہندوستان ایران کے لیے ایک پورٹ بنا رہا ہے. ہندوستان نے کہا ہے ایران نے کہا ہے ہندوستان کو کہ اگر ضرورت پڑے کہ مطلب اگر تمہاری جنگ ہو, اور کس کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی, تو اگر جنگ ہو تو ہمارے پورٹس بھی تم استعمال کر سکتے ہو. یونیورسٹیاں دیکھیں اب, ہنڈریڈز آف یونیورسٹیز. 4 انسٹیٹیوشن انڈیا کے ایسے ہیں جو ورلڈ سٹینڈرڈ سے ہائر ہے. ون از آف کورس بالی ووڈ, انڈین ملٹری, انڈین میٹرو سسٹم جو سب وے کے سسٹم ہے, آپ کی ٹورانٹو کی اسٹریٹ کار سے بہتر ہے وہاں. اچھا
کیونکہ اس میں سیل فون چارج کرنے کا ہر سیٹ کے ساتھ جگہ لگی ہوئی, یہیں ہماری بمبارڈیئر کی بنی ہوئی ہیں وہاں. اور چوتھا ایڈورٹائزنگ اتنی ہائی کوالٹی ہے ان 4 ایریاز میں, وچ مینس کہ یہ پرنسپل, یہ کریٹیوٹی ہندوستان کے پاس موجود ہے. معاف کیجیے گا, طوائفوں والی اوقات ہے پاکستان کی, جو پیسے دیتا ہے وہ رات کو لے جاتا ہے اسے. چین نے بھی دام لگا دیا تو آپ اس کے ہاں بک گئے. وہاں تو مولویوں کو نچایا جاتا ہے, رمضان پہ پابندی ہے, آپ کچھ سے آپ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو, جو کرنا ہمارے ساتھ کرو. آپ کو ہندو سے نفرت ہے اور یہودی سے نفرت ہے. پاکستان میں آج 400 روپے کلو گرام کے حساب سے کتابیں بکتی ہیں. پاکستان میں بک سٹورز میں کتابیں نہیں بکتی, پاکستان میں وزن کے حساب سے جیسے پیاز, ٹماٹر, گوشت بکتا ہے ویسے کتابیں بکتی ہیں. ردی فروشوں کے پاس نا سب کتاب سڑکوں پہ سائن لگے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب خریدی ہو تو اسے پتا ہونا کہ کتاب خریدی کیسے جاتی ہے. کسی نے 500 کتاب, آپ پبلشر رہ چکے ہیں, 500 بک جائے بڑی بات ہوتی ہے. 200 ملین لوگوں میں 500 کتاب بکنا بیسٹ سیلر ہو رہا ہے سر. تو کچھ خدا کا خوف کریے, وہاں پڑھتا کوئی نہیں ہے. کتابیں وزن سے بک رہی ہیں ٹماٹر کی طرح. کہ مدینہ کی مسجد منورہ کے بعد پہلی مسجد جو بنی دنیا میں, وہ عرب دنیا میں نہیں بنی, وہ کیرلا میں کوچن سے 20 میل شمال میں چرمان ایسا کوئی نام ہے. اچھا, وہاں پہ یہ 629. یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے, اور شاید اکثر لوگوں ارے 0% سر کوئی جاتا زیارت پہ وہاں. کیوں 629؟ اب دا پروفٹ آف اسلام ڈائیڈ ان 632. 629 میں ایک مسجد بن جاتی ہے. ہندو راجہ زمین دے کے ایک مسجد بنوا دیتا ہے. کوئی تو جا کے شکریہ کہہ کے آئے اس سے نہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ قطب مینار, یہاں ہندوؤں کو ٹانگا تھا. ہمارے میزائل کا نام تیمور, اور اب تو براق کر دیا. ہندوستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں شیعہ مسلمان اوپنلی اپنے آپ کو 1000 سال تک شیعہ کہہ سکا. دنیا کے کسی ملک میں شیعہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ شیعہ کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ میں سنی ہوں. صرف انڈیا میں شیعہ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, براہمن بھی ہے, کشتریہ بھی ہے, گورا بھی ہے, کالا بھی ہے, سردار بھی ہے, بدھسٹ بھی ہے. وہیں بابا بلّہ شاہ بھی پیدا ہوئے, وہیں بدھا بھی پیدا ہوئے, اور وہیں گرو نانک پیدا ہوئے. تو انڈیا از دی فیوچر آف ہیومن سویلائزیشن. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ ہمیں انڈس واپس دو, کبھی بھی نہیں. آپ ایون جو RSS اور VHP جو سے کہیں کہ الٹرا رائٹ ہندو نائن, وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور واپس چاہیے, کیونکہ لاہور تو رام کے بیٹے کا شہر ہے. کسور جو ہے, کیش اور لو, یہ اس کے 2 بیٹے تھے, ان کا شہر ہے. مہابھارتا لکھی گئی ان علاقوں میں. انہوں نے کبھی کہا کہ ہمارا ہے؟ کبھی سکھ نے کہا ننکانہ صاحب ہمیں واپس دو؟ لوگ they have moved on. جس دن انڈیا نے یہ طے کر لیا کہ they have to get back the territory that they lost in 1947, you will have a serious problem. اور میکسیمم آپ کی پالیسی کیا؟ ہم بم مار دیں گے دلی پہ. پاکستان کی عورتوں کو پالیسی نہیں نا, تو وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ان کی وزڈم ہے نا کہ وہ اس کو سوچ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو کرنے دو جو کرنا ہے. انڈیا از پوائز ٹو بیکم دی ورلڈز گریٹسٹ کنٹری. میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ دیر از ایوری انگریڈینٹ ٹیکنالوجیکلی. میں ان کے ہاسپٹلز بتاؤں کینیڈا سے بہتر ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن یہاں سے بہتر ہے. آپ احمد آباد جائیے, یو ول بی سرپرائزڈ, اٹ از لائک پیرس. میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہا, آپ خود جائیے. دریا جو ہے شہر کے بیچ میں گزرتا ہے, دونوں سائڈ دریا کے 20-20 فیٹ پیومنٹس ہیں, فیملیز بیٹھنے کے لیے گارڈنس ہیں. آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے. سڑک پہ بمپ نہیں ملتی آپ کو, بسوں کی لینز الگ ہیں. یعنی بہت بہتر انفراسٹرکچر ہو رہا ہے ان کا, ہوتے جا رہا ہے. آپ ہر لڑکی کے پاس اسکوٹر ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, چلی جا رہی موٹر سائیکل پہ لڑکی. یہ بہت بڑی بات ہے. مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک آدمی نہ شراب پیتا ہے, نہ جوا کھیلتا ہے, نہ عشق کرتا ہے, 18 گھنٹے کام کرتا ہے.
کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا. نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. میں تو احمد آباد جا کے حیران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے. میرے تو ان لاز آپ کو پتہ ہے گجرات کے ہیں. آئی واز سرپرائز. میں سمجھے ایکٹنگ ویکٹنگ کر رہے ہیں نہیں، جیسے کہ اس کے بعد تو رائٹ ہوا ہی نہیں کبھی. 4:30 بجے پورے ہندوستان میں کوئی کروڑوں مسجدوں کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے اور کوئی اور کر رہا ہوتا تب تک پٹائی ہو چکی ہوتی. چپ کے لوگ برداشت کرتے. میں ایک شہر میں تھا بھیمتال میں، 600 مسلمان رہتے ہیں، 12,000 ہندو رہتے ہیں. 4:30 بجے صبح اتنی چلا چلا کے اذان سنی کہ میں پیدل 1.5 کلومیٹر گیا ہوں جا کے مولوی سے لڑنے کے لیے. میں دیکھا 7 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، صرف 7 آدمی. شام تک بیٹھا رہا. بتائیے کہ یہ حسن خلوق کی آپ بات کر رہے ہیں. اور وہ کنونسڈ ہیں کہ نہیں. ہمارے جو ہندو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اذان نہیں ہوئی تو ہم اٹھیں گے کیسے. میں نے کہا یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ سن رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ دہشت والی چیز ان اے ٹورسٹ ٹاؤن نہیں ہو سکتی کہ پورا ہل اسٹیشن ہل جاتا ہے لیک کی وجہ سے. انہوں نے جناب پوری بات سن کے دوسرے دن اذان ختم کی صبح کی. اچھا کنونس ہوئے؟ کنونس ہوئے. پوری کمیٹی بیٹھی. انہوں نے کہا صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی سمجھ لیجئے کہ لاؤڈ سپیکر کو کفر سمجھ لیجئے. اذان دے جب 7 ہی آدمی آ رہے ہیں تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو دیکھیے کہ آپ کا وہ ایک لاؤڈ سپیکر سیٹ کر رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، اس کو ہیلو ہیلو کر کے پھر اذان دیتا ہے. لوگ اٹھ جاتے ہیں. پھر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ لنڈن کے ابا کے بچہ ہو یہ اور اس کی میت جانے والی بچے کی شادی ہوگی. ساری کمیونٹی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ 4:30 بجے صبح یار خدا کا خوف کرو. اللہ میاں بھی کہتے ہوں گے یار یہ ذرا بند کرو. یہ کیا وہ لاؤڈ سپیکر. ایوری سٹی آف انڈیا از افیکٹڈ. اف مسلمس ٹمارو ڈیسائیڈڈ کہ مارننگ کے اندر ہم اذان لاؤڈ سپیکر بھی نہیں دیں گے, there will be such a great goodwill generated towards Muslims. آپ کو اٹھائے 4:30 بجے روز, آپ دیکھتے کیسے نکلتے ہیں. پنجاب میں کر لیں, سپوز کریں ہم کہیں کہ ہندو جو ہے ان کی اذان 2 بجے ہوگی اور لاہور میں بجاتے رہیں, کل کو رائٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اب یہ دیکھیے اگلی دفعہ ویزا ملتا ہے, مجھے نہیں ملتا. آپ کی مراد پاکستان کا یا انڈیا کا؟ پاکستان تو میں جانے سے قاصر ہوں, انڈیا ہی اب میری ہوم کنٹری ہے. صحیح. نہیں, آپ کو ضرور ویزا ملے گا, اور کینیڈا کا ویزا تو آپ کے پاس ہمیشہ ہے, آپ سٹیزن ہیں. اور